اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اور معزز ناظرین و سامعین محترم، تو آج ہماری گفتگو کا موضوع وہ چیزیں ہیں کہ جن کے سرزد ہونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر عبادات کو انجام دینا ہے، یعنی ان کو اصطلاحی طور پر مبتلاحات وضو کہا گیا ہے۔ تو ان میں سے یعنی کہ ٹوٹل 7 چیزیں ہیں، 7 چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب کرنے سے یا پیشاب نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، ری ہوا کے خارج ہونے سے، یعنی آنتوں اور معدے کی وہ ہوا جو مقعد سے نکل جائے، مقام پاخانہ سے خارج ہو جائے، وہ ہوا اور ری اس کے نکلنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگلا نمبر ہے نیند، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سونے کا مطلب یہ ہے کہ کان سن نہ رہے ہوں اور آنکھیں دیکھ نہ رہی ہوں، مگر اگر آنکھیں دیکھ رہی ہوں اور کان سن نہ رہے ہوں تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ہم نے اس میں غور و فکر یہ کرنا ہے کہ نیند کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کان جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ جب کان سن رہے ہوں اور آنکھیں بند ہوں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کب ٹوٹے گا؟ کہ اگر آنکھیں کھلی ہوں یا بند ہوں مگر کان نہ سن رہے ہوں۔ تو یہ ہے ڈیفینیشن نیند کی۔ ایسی نیند کہ جس انسان کا دماغ جو ہے وہ ویسے تو حرکت کر رہا ہوتا ہے مگر کوئی بات سمجھ نہیں ہوتا۔ نیند کو سمجھنا چاہیے۔ تو اگلا جو نمبر ہے وہ ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند کے بعد آتا ہے وہ چیز جو عقل کو زائل کر دیتی ہے، وہ چیز جو عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ تو فقہاء کرام نے کتابوں کے اندر وہ چیزیں درج کی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ مثلاً بے ہوش ہو جانا، بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انسان دیوانہ ہو جائے تو دیوانہ ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی کی ڈیفینیشن میں یعنی کب عقل زائل ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ مستی کی وجہ سے بھی، جنون کی وجہ سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگلا نمبر جو ہے وہ 6، استحاضہ۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ خواتین کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب موقع ملا اور خواتین کے مسائل کے حوالے سے ویڈیو بنائی گئی تو انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ یہ استحاضہ کیا ہے۔ اگلا نمبر 7، وہ چیزیں جو غسل جنابت کا باعث بنے، غسل حیض کا باعث بنے اور غسل نفاس کا باعث بنے، تو ان چیزوں سے بھی وضو جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین محترم، یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ جن کے صادر ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو باطل ہو جاتا ہے اور ہم محتاج ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی واجبی یا مستحبی عبادت کرنی ہے تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو مشہور العام غلط العام مشہور کیا گیا ہے کہ گالی نکالنے سے، گالی نکالنا دین اسلام میں شرعاً حرام ہے۔ کسی بھی مسلمان کو، غیر مسلم کو گالی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ائمہ علیہ السلام اور جو ہمارے رہنما ہے خالق کائنات نے جن ہستیوں کو ہمارا رہبر و رہنما بنا کر بھیجا ہے، ان کی سیرت سے ملتا ہے کہ کسی کو گالی نہ دی جائے۔ شرعاً گالی دینا حرام ہے، گناہ ہے، مگر گالی دینے سے وضو باطل نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک اعداءہم اجمعین۔ دعا گوں خالق کائنات
بطفیل محمد و اہل بیت محمد ہمیں شریعت محمد مصطفیٰ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔